بھائیو، دین دی نسبت نال تواڈے اس علاقے کی بڑی پیاری اور خوبصورت اس مسجد کے اندر اج پہلی مرتبہ تواڈے نال چند دینی گزارشات عرض کرن کا موقع ملیا ہے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک تہاڈا سب دا تے میرا اپنے گھر کے اندر بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ تہاڈی تے میری ملاقات کا باعث برادر مکرم جناب حضرت مولانا محمد یاسر صاحب اور میرے بڑے ہی محسن جناب حضرت مولانا محمد ارشد اللہ صاحب اور میرے نال مسلسل رابطے چ رہنے والے میرے بڑے ہی محترم بھائی محمد عمر حسرت صاحب، انہاں دی ترغیب اور انہاں دی محبت بھری دعوت تے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ پاک کے نام سارے دوستوں کی زندگی دراز فرمائے۔ رب تعالیٰ انہاں دی عمر عمل اور علم کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی قدرت سے اس طرح کامل اختیار رکھتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ چند دن قبل بھائی عمر صاحب نے رابطہ کیا تے انہاں دے نال ایک ٹائم طے ہویا سی جو میں کو مبارک دا، لیکن چونکہ سارے ملک کا ماشاءاللہ یہ نظام ایسا ہے کہ یہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اس دن شاید الیکشن کا دن سی، اس اگلے دن میرے کو یاد نہیں۔ سب تو پہلا تو موبائل سروس بند ہوئی، اس کے بعد پھر کچھ گڈیاں کے معاملات اس طرح کے ہو گئے کہ جنہ نے ایم ایل اے بننا سی انہوں نے گڈیاں ڈک لیں، جنہ نہیں سی بننا انہوں نے ڈک لیں۔ ٹھیک ہے، میرا اتنے تک پہنچنا مشکل ہو گیا، جس کی وجہ تو میں یہ ضروری سمجھا ہے کہ میں دوستوں کو یہ گل ضرور دساں، اور میں دعا کرنا اللہ پاک تہاڈا تے میرا جڑا دینی رشتہ ہے مینوں تا حیات قائم رکھے، اور اللہ پاک سانوں اسی طرح دیاں دینی محفلات سجان کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے غیر حاضری کے ازالے نے میں سمجھو کہ اج حاضر ہو گیا کہ میں حضرات کے پوچھنے کو بغیر ہی پنجابی شروع کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس چیز کا احساس ہے کہ ہو سکتا ہے مجمع میں کچھ ایسے بندے ہوں جنہوں نے اردو کی سمجھ نہ ہوتی ہو، پنجابی کی سمجھ نہ ہوتی ہو، لیکن اگر کسی کو نہ سمجھ آ رہی ہوگی تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے میرے دس سکتا ہے تاکہ میں تقریر اردو شروع کروں۔ جی نہیں، جنہوں آ رہی ہو تو کہہ رہے ٹھیک ہے، جڑے پھر نہیں بول رہے لگتا انہوں سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ جی ٹھیک ہے بھائی، میں کہنا ساری رات تقریر کرنی ہے، بس ہے انشاءاللہ ٹائم کو بڑے سامنے دے دیتا گیا ہے کہ اسی 9:30 نماز انشاءاللہ ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میرے معزز سامعین، دو گلاں جتنے بھی میرے موقع ملتا ہے میں اپنے بڑیاں کی طرح کر لینا ہونا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میری زبان پہ آئے تو تسی کی کہنا ہے؟ بارش تو ہو رہی ہے پر اندر نہیں ہو رہی، باہر ہو رہی، تھوڑی جی ہمت کرو، چادراں تو میں تھوڑیاں نہیں لوا سکتا،
لیکن اپنے منہ چادر چ باہر کڈو تے زبان کو بھی تھوڑا جہا منہ چ باہر کرو، ٹھیک ہے؟ تھوڑا جہا بولو جاگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں علماء کی موجودگی سے ایک امتداد گل کرنا چاہتا جی تھوڑی توجہ میرے کو۔ ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جہے بندے کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے کہ وہ بندہ خاموش رہے، درود نہ پڑھے، اس بندے پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ توجہ، چار بندیاں دی ہوئی ہے وہ جڑے آپس میں لگے، صحیح میں کہہ رہا توجہ ہے وہ پڑھی میرے۔ میں اس گل کو دوبارہ رپیٹ کرنا، پہلے میرے جاگر کا ثبوت دو۔ توجہ ہے، ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنہ کی کوئی نہیں، اور جنہ کی ہے ذرا محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ توجہ، ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا نام نامی اسم گرامی جہے بندے دے سامنے لیا جائے تے او بندہ روے خاموش، درود نہ پڑھے، او دے تے اللہ دی لعنت برستی ہے۔ تے میرے نبی دا نام سن کے جدا چہرہ گلاب دے پھول جہا ہو جائے، میں اتنے ایک اور گل کر دینا، رات میں لاہور بھی کی تھی، اس سے بھی کر دینا۔ میں کیا میں ایک جگہ تے گل کیتی کہ نبی دا نام سن کے ایمان والےاں دا چہرہ گلاب دے پھول ورگا ہو جاتا ہے۔ تے ایک بندہ مینوں کہندا جی کدی انج ہویا ہے؟ میں کہا بالکل ہویا ہے۔ کہندا کیویں؟ میں کہا لگدا تو صحابہ نوں نہیں تکیا۔ سبحان اللہ، پھلاں دی کی اوقات ہے نبی دی یاراں دے سامنے۔ اے چولیاں تواڈے چولیاں دے اندر کسی کی زمین کے اندر کوئی باغ ہوئے، انہاں باغاں دے پھلاں دی خوشبو کولوں لنگھن والا محسوس کردا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر باغ ختم ہو جائے، پھول بھی ختم، خوشبو بھی ختم، لیکن ایک کمال میرے نبی نے یاراں نوں حاصل ہے، رب کعبہ کی قسم 1400 سال قبل میرے مصطفیٰ نے جینے فرصت دی آپ یاری اپنا آشوانہ کی ہے، وہ بھی میرے نبی دی نبوت کی برکت کے نال، میرے نبی دی نبوت بھی جاری ہے، صحابہ کے ایمان کی خوشبو بھی جاری ہے۔ اور قرآن کریم نے آج بھی یہ گل کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فَإِنْ آمَنُوا، اگر تسی ایمان میں ہونا چاہتے ہو نا، بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ، ایک ایمان انجدہ لیاؤ جی میں ابو بکر لے کے آئے ہیں۔ حضرت یہ لیجئے ادھے گھنٹے والے جاتے ایک 4 گھنٹے والے بندے ہیں، ایک پورا گھنٹہ میں کو پیار کرن کے لانا پڑے، یہ تھوڑا جہا بولی لگی ہے سبحان اللہ بھی آ چکی ہے، توجہ ہے میرے، ذرا غور کرنا۔ قرآن کہتا ہے باقی سارے کام مصطفیٰ جائے کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام کو پڑھے لیے اللہ نے نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ زلفہ رکھو مصطفیٰ جینا، چہرہ بناؤ کملی والے جیسا، داڑھی بناؤ میرے نبی جیسی، چلن کا سٹائل مصطفیٰ جیسا، روٹی کھان کا طریقہ مصطفیٰ جیسا، جناب سون کا طریقہ مصطفیٰ جیسا، واش روم میں جان کا طریقہ مصطفیٰ جیسا، ہمسایہ کا پیار کرنے کا انداز مصطفیٰ جیسا، قرآن کی تلاوت کرنے کا طریقہ مصطفیٰ جیسا، نماز تراویح کا انداز مصطفیٰ جیسا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء تہجد کا انداز مصطفیٰ جیسا، نماز جمعہ کا طریقہ میرے مصطفیٰ جیسا، روزہ رکھنا مصطفیٰ جیسا، زکات دینا مصطفیٰ جیسا، دینی سارے امور مصطفیٰ جیسے، یاد رکھو اللہ تمہارے سارے کام مصطفیٰ جیسے، لیکن یاد رکھو قرآن کہتے ہیں کہ ایمان میں ہونا ہوئے کہ نبی نے یارہ جیسا، قرآن کہتے ہیں کہ باقی سارے کام نبی جیسے،
اللہ الغیوب کون ہے؟ وہ کہے گا میں روزے دار. بولو بولو ذرا بولو. بندے نہیں بولتے آتے فرنٹ سے بیٹھے رہنا یہ نہیں بولو. ایتھوں بھی آواز ہوتی ہے ایتھوں نہیں ہوتی ایتھوں بولی سمجھو. تو کون؟ میں روزے دار. اللہ فرمان کے میں پتہ ہے تو کہ میرا روزے دار ہے. پتہ ہے میں تو صبح صبح اٹھتا سا تیرے دل چ گل ہوئی سی کہ لوگ یہ گل کہہ کے بھائی یہ روزہ نہیں یہ چھڈدا یہ روزہ. میں گلی تو لنگا لوگ میرے یار میں یہ گل کہن آؤ جی کھانا کھا لو پانی پی لو چائے پی لو کیک رس کھا لو. تو میں یہ گل کر نہیں بھائی میرا روزہ ہے. میرا کی ہے اللہ فرمان کے میں پتہ تو کہ میرا روزے دار ہے. تیرے دل چ یہ گل سی کہ لوگ کی کہن گے روزے دار ہے مینوں انج دا روزہ نہیں چاہیے. جا اجل جائے کہ جو انہاں لوکاں کولوں لے لے جنہاں تینوں شابشاں دتیاں جنہاں تیریاں خوشامداں کیتیاں. اوے مینوں روزہ او نہیں چاہیے جنہاں خوشامد ہوے. مینوں روزہ او چاہیے کہ جیڑا تو خالص میری رضا نہیں رکھے. کوئی تینوں گال کٹے تو میں کر کے تینوں ویکھ کے آکھے میں بھی کٹ سکنا پر میرا روزہ ہے. چادر دیا بکلا نا اینڈ کر کے کھول کے ڈبو اینڈ کر تاکہ جڑی تھوڑی جی سبحان اللہ آ رہی وہ بھی جائے. کھولو یار تھوڑے توجہ مہربانی کرو میرے تے توجہ. اے تینوں کو بندہ کاٹ کٹے تو آکھے بھائی میں نہیں کٹنی کیوں میرا روزہ ہے. میرا کی ہے اوے تینوں کوئی بندہ جھوٹ بولنے پہ مجبور کرے تو کہ میں آگے پیچھے بول نہیں رہا اور آج نہیں بول رہا کیونکہ میرا روزہ ہے. میرا کی ہے روزہ ہے. اللہ فرمانے لے اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہو اور جنہیں تینوں جھوٹ تو نہیں ڈکنا جنہیں تینوں جناب فراڈ کو نہیں ڈکنا جنہیں تینوں عبادت کا مشغول نہیں کرنا جنہیں ماں باپ کی نافرمانی کو نہیں ڈکنا اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں. اس روزے کا فائدہ ہی فائدہ ہے کہ جڑا تو روزہ رکھے تے مسجد میں جا کے کھلو جائے تے آ کے کہ پروردگار بڑا گناہگار ہاں 11 مہینے گناہ کر کے آیا ہاں ہن اونی دیر تک جانا نہیں جنی دیر تک معافی نہ کرے. جنی دیر تک میرے معاف نہ کرے اس روزے کا فائدہ ہے. دوستو میں یہ گل تو عنوان سی تو میں کر دی تھی سمجھانا میں یہ چاہنا کہ میرے نبی کا نام آئے تو سارا کی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو گل کی سمجھ آئے تو پھر سبحان اللہ نے کہہ چھڑو. سارے میرے چلے 4 مہینے والے بھائی نے نا تبلیغی ساتھی ایک گل کہتے ہوتے ہیں کہ جڑا ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ جنت میں کھجور کا درخت پیدا فرما دیتا ہے. جنوں جنوں درخت کھجور کا چاہیے اسی آخو سبحان اللہ. چلو ہن اگوں جا کے تھوڑا جا بیٹھے آ کے کھجوراں کیوں چاہیے نے کہ چیڑ کا درخت کیوں چاہیے کہ ٹالیاں کے ککراں کیوں چاہیے. ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ آگے جا کے گل کھلے گی. دوستو آؤ میں تصورات کی دنیا سے تانوں ایک مقام کی سیر کراواں ایک مقام کا دیدار کراواں. یہ کیڑا مقام ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کر کے مسجد نبوی کے اندر تشریف لے آئے نے. میرے معزز سامعین آپ غور کرنا کہ کوئی بندہ اللہ کا حکم سمجھ کے کار دے اندر نماز پڑھ لے کسی مجبوری کی بنیاد تے انہوں ایک نماز کا ثواب مل جاتا ہے. جے وہ بندہ کار کی تحلیل نو چھڈے تے مسجد وچ جا کے نماز پڑھ لے اپنی کلی پڑھ لے اینوں بھی ثواب مل جاتا ہے. لیکن اگر کوئی جامعہ مسجد کے اندر آ جائے تے آگے جماعت کے نال نماز پڑھ لے اینوں پوریاں 27 نمازاں دا ثواب مل جاتا ہے. تے جے کوئی جناب والا شہر دی بڑی مسجد ول آ جائے 500 نماز دا ثواب
اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اللہ یہودیاں تو انہوں آزاد فرمائے، فلسطینی مجاہدین دی مدد فرمائے، جے کوئی مسجد اقصی وچ آ جائے، کچھ علماء تے 1000 دے قائل نے، کچھ کہتے نے جی 10,000 دا ثواب مل گئے، تے جے کوئی مدینے اندر آ جائے، مسجد نبوی اندر آ جائے، آ کے نماز ادا کرے، علماء کہتے نے کہ ایتھے 10,000، کچھ نے لکھی ہے پوری 50,000 دا ثواب ہے، لیکن آنا میں تینوں رب دے کار دی عظمت دکھاواں، میں تینوں حرم پاک دا جناب والا شان دساں، اللہ سب نو مکے لے جائے، تانوں بیت اللہ شریف دا بار بار دیدار نصیب کرے، کیونکہ اینوں ویکھن والے دے گناہ بدل تو اللہ چاڑ کے رکھ دیندا جے، اینوں ایک باری محبت دے نال دیدار کرن والے نو اللہ ماضی دے گناہ معاف کر دیندے، تے رب کہندا چونکہ تو محبت دے نال اوے میرے گھر وچ پیر لائے نے، میرے گھر وچ قدم لائے نے، اج میرے گھر دا دیدار کرن لئی تو آ گیا ہے، تیرے وچ ثواب دی نیت ہے، تے آخر میں اللہ اعلان کرنا، میں صرف تیرے گناہ معاف نہیں کرنے، اج جو تیرا دل کر نہیں مانگ لے، بھئی اج گناہ دی معافی مانگ لے، میں گناہ معاف کر دینا گا، اج میرے کو پتر مانگ لے، میں دامن چ بیٹا عطا کر دینا گا، اج تھی منگنا تیرا کام ہے، تیرے گھر میں رحمتاں نازل کر دینا میرا کام ہے، اے جناب بیماری تو شفا مانگ لے، میں بیماریاں تو شفا عطا کر دیاں گا، اج والدین نے ہاتھ چک لے، تے کہہ دے ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ اج تو انج کر کے میرے والدین تے رحم کر، جویں وہ چھوٹے ہوندیاں میرے تے کر دے ہوندے سن، اے بھی منگ لے، میں تیرے والدین دی مغفرت کر دیواں گا، نالا میرے رب دیا، لیکن ایک گل بڑی ضروری ہے، دل وچ ایمان ہوے، دل وچ عقیدہ ہوے کہ اللہ تو علاوہ عزت کوئی نہیں دے سکتا، رب تو علاوہ سجدہ کسے نو جائز کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ رکوع دے قابل کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ جناب والا منت تے منوتی دے لائق کوئی نہیں، جدو تو انداز لے کے آوے گا، جدو تو مزاج لے کے آوے گا، جدو تو عقیدہ لے کے آوے گا، پھر تو اپنا دامن میرے سامنے پھیلا کے رکھے گا کہ پروردگار میں تیرے در دا منگتا، دشنا تیرے در تو علاوہ میں کل کدے نال کراں، دشنا میں شفاواں کدے کولوں منگا، دشنا میں پیاں کدے کولوں منگا، دشنا میں پتر کدے کولوں منگا، کیونکہ میرا عقیدہ انبیاء نے بنایا ہوا ہے کہ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، ذرا جاگو تھوڑا جا تاکہ میں بھی موضوع میں آنا اونچی سبحان اللہ، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، بولو ذرا اونچی سبحان اللہ، ذرا اونچی بولے، بولو بیت اللہ دی زیارت کرا دے، اور اونچی سبحان اللہ آکھے، انہوں نال مدینہ پاک دیا گلیاں دیا خوشبو نصیب کر دے، ذرا اونچی سبحان اللہ، پھر بندہ ہوتے اپنا جنابے والا دامن ندامت پھیلا دے، تے دامن پھیلا کے بندہ کھڑا ہو جاوے، نارے اکھاں وچ آنسو لے کے آوے، تے نارے تڑپ کے آکھے کہ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، اور دنیا میں
موت کی شام تسی تے روز ہی آ جاندے ہو اللہ فرماتے نے ایتھے دی کوئی گل نہیں میں تے آپ تینوں باجا مارنا مار میں تے آپ تینوں ہر روز بلانا مار فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم میرے کو منگیا کر نماز فجر چاہ کے میرے کو منگ لے نماز ظہر سے اپنا دامن پھیلا لے نماز عشر سے میرے کو منگ لے نماز مغرب سے میرے کو منگ لے نماز عشاء سے میرے کو منگ لے تہجد دے میرے بھی اٹھ کے میرے در پہ آ جا اٹھ پری کا سنیا چاروں دے مشیش تو ستا رب جاگ رہا تیری ڈاٹے نر قریب اے میرے رب کریم یا اللہ میں تیرا بندہ تو میرا خالق میں تیرے گھر دا منگتا کہ تو میرا داتا میں ضرورت مند کہ تو ضرورت پوریاں کرنے والا میں مشکل سے پھنس جانے والا کہ تو مشکل کو ساجا کرنے والا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرح ایک دم میرے تے ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ ایک مقام تے بیٹھ کے تیرے والے دھیان کر کے کہہ لینا مال فرمایا ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر میرا سونا اپنے یارہ دل جو بیٹھا ہوئے کہ نبی دے یار نارے نبی دا چہرہ دے دے جان کہ نارے جھوم کے کہتے جان گے کہ تو سونا تیرا نام بھی سونا جدا جدا عقیدہ ہے میرا نبی سونا ذرا اچھی سبحان اللہ اور میں آج تک تقریروں میں یہ بات عام کہہ رہا ہوں جہاں بھی کہہ دیتا ہوں کہ نبی جتنے بھی اللہ کے دنیا میں آئے ہیں نا نبی
کی عظمت اور شان کا نہ کوئی حق ادا کر سکتا ہے بیان کرنے کا، تو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے. لیکن میں ایک جملہ دیتا ہوں، نبی کے اندر دو چیزاں لازم ہوئی ہیں. پہلی یہ ہوئی ہے کہ نبی سچا ہوندا ہے. بولو ذرا پوری کرو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی سچا ہوندا ہے. نبی کی ہوندا ہے؟ نبی کی ہوندا ہے؟ نبی جھوٹ نہیں بولتا. نبی جھوٹ ہے نہیں بولتا. تے جے کوئی جھوٹ بولے تے سمجھو نبی. بولو جے کوئی جھوٹ بولے تے سمجھو نبی. تے سبحان اللہ سارے آکھو تے جملہ سبحان اللہ. اوے نبی تے نبی رہ گیا. ساڈا عقیدہ ہے کہ جھوٹ بولنا تے دور دی گل ہے، نبی تے جھوٹ سن بھی نہیں سکتا. نبی تے جھوٹ